بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ 13، 14 اور 15 شعبان المعظم کا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ شب برات کا خاص عمل ہے، اور جو انسان شعبان المعظم کی 13، 14 اور 15 کو یہ عمل کر لے، رب کعبہ کی قسم ساری زندگی وہ دولت میں کھیلے گا، اتنی دولت ملے گی کہ اس کی 7 نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی، بیٹھ کر کھائیں تب بھی وہ اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین کرام، اکثر لوگ پورا سال ان 3 دنوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب شعبان المعظم کا یہ دن آئیں گے، 13، 14 اور 15، اور کب ہم یہ عمل کریں گے۔ ویسے بھی چاند کے اعتبار سے احادیث اٹھا کر دیکھ لو، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور چاند کے یہ 3 دن آقا کائنات کو بڑے خاص تھے، اور ان کو ایام بیز بھی کہتے ہیں، یعنی چمکنے والے دن، روشن دن، سفید دن۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، تکلیفوں کے اندر گرے ہوئے ہیں اور مصیبتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ان تکالیف سے نجات چاہتے ہیں، تو یہ 13، 14 اور 15 کا یہ عمل کر لو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ رزق کی پرابلم ہے، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے، حضرت مفتی صاحب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے۔ اگر ہم ایک وقت کھانے کا انتظام کرتے ہیں تو دوسرے وقت کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آئے گا۔ اور میرے بھائی، ایسے لوگ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ان کے گھر کے اندر دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اللہ غیب سے اتنی دولت دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صدقے دل سے، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جو لوگ اس عمل کو کریں گے، یہ عمل ان کے نصیب کو بدل ڈالے گا، ان کے مقدر کو بدل ڈالے گا، ان کی تقدیر کو بدل ڈالے گا۔ معزز سامعین کرام، جو لوگ ہزاروں جتن کرنے کے باوجود، ہزاروں کوششیں کرنے کے باوجود ان کے پاس دولت نہیں آتی، وہ بھی یہ عمل کر لیں، اور جن کا کاروبار نیچے جا رہا ہے، ترقی نہیں کر رہا، وہ بھی یہ عمل کر لیں۔ اور جو لوگ ہر وقت اپنے کاروبار کو ٹائم دے رہے ہیں، دکان کو ٹائم دیتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، لیکن دکان پر گاہک نہیں آتے، وہ لوگ بھی اس عمل کو کر لیں۔ اور جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ہے، وہ لوگ بھی اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ یہ شب برات کا یہ عمل آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا، اور میرا رب آپ کی تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا عمل ہے جس نے بھی کیا وہ کروڑ پتی بن گیا، اور جس نے بھی یہ عمل آگے شیئر کیا، دوسروں کو بتایا، تو معزز سامعین کرام شعبان ختم ہونے سے پہلے وہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ چونکہ شعبان المعظم کی یہ رات، جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات مال اور مقدر لکھا جاتا ہے، نصیب لکھا جاتا ہے، کتنا ملے گا۔ اس رات کی فضیلت آپ خود ہی احادیث کی کتب میں دیکھ لیں، بزرگان دین کی کتب میں دیکھ لیں۔ یہاں اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس ڈر سے، لمبی ہونے کے ڈر سے یہاں نہیں بیان کیا جاتا۔ بس اتنا کہوں گا، بڑی عظیم رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی محنتوں والی رات ہے۔
کاش مسلمانوں اس رات کو محنت کر جاؤ، پورا سال مزے کرو گے۔ ان 3 دنوں میں تھوڑی سی محنت کر لو، چھوٹا سا یہ عمل کر لو، پورا سال آپ مزے کرو گے۔ یہ شعبان کی یہ 3 راتیں بڑی اہم ہیں، ان کی عبادات بھی بڑی اہم ہیں۔ ان کے اندر اگر کوئی روزہ رکھتا ہے وہ اس لیے کہ میرے پیارے آقا وہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، تو آپ بھی اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 دنوں کے اندر یہ جو عمل بتایا جائے گا اس عمل کو لازمی کیجئے۔ آپ نے شعبان المعظم کی 13، 14 اور 15 ان 3 دنوں کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ شعبان المعظم کے اندر جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں نا، وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ 3 دن ہیں، تینوں دن صدقہ کرنا ہے۔ ویسے بھی صدقات سے بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکالیف ختم ہوتی ہیں، مشکلات سے نجات ملتی ہے، اور انسان ساری زندگی اللہ رب العزت اسے خوشحالی دیتا ہے اور خوشی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو جو صدقہ دیتا ہے اس سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے، مال بھی بڑھ جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو صدقہ دے دیجئے گا۔ اب کیوں دینا ہے؟ اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا حکم ہے کہ صدقہ دیا جائے، تو صدقہ دے دیں جتنا آپ کا دل کرے، اور حسب استطاعت، حسب توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد جب آپ نے یہ صدقہ دے دیا تو پھر اس رات کو، ان 3 دنوں کو 13، 14 اور 15 شعبان المعظم کو آپ نے پہلے وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، صلاۃ الحاجت۔ چونکہ یہ دن بڑے اہم دن ہیں، ان دنوں میں اپنے رب سے مانگنا ہے، تو اس لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ باقی وہی نماز ہے، نیت کے اندر یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی۔ معزز سامعین کرام، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد آپ نے، باقی وہی نماز ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی مصلی پہ بیٹھ جائیں، اور وہاں پر بیٹھ کر ہی آپ نے 3 مرتبہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے، اسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا وہ درود پاک جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو وہ درود پاک پڑھ لیں، نہیں تو میں یوں کہوں گا کہ نماز والا درود پاک سب سے بہتر ہے۔ تو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے اسم اعظم، 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم یا فتاح یا غنی، یا فتاح یا غنی،
یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کے فضائل، اس سورت کے برکات، اس سورت کے انوارات، اس سورت کے کرشمات آپ خود ہی احادیث کے اندر اور بزرگان دین کے اقوال کے اندر اور بزرگان دین کی کتابوں میں دیکھ لیجئے گا۔ صرف اتنا کہوں گا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اس سورت کو پڑھ لے گا، اس سورت کا عمل کر لے گا، اس کی ہر دلی نیک تمنا پوری کر دی جائے گی، اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، آپ بھی اگر اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو سورت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ معزز سامعین کرام، یہ سورت 29 ٹائمز 29 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 29 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے اور بعد میں نہیں پڑھنا۔ معزز سامعین کرام، 29 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم یہ پڑھنا ہے، بس عمل مکمل ہو جائے گا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے پورے بدن پہ مار دینا ہے، اور پاس ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے۔ اس ایک گلاس پانی کو پینا بھی ہے اور اس کو اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی پلانا ہے۔ معزز سامعین کرام، تھوڑا سا پانی چھوڑ کر اس سے آپ اگر کاروبار میں نقصان میں جا رہے ہیں تو کاروبار میں و اس جگہ میں جا کر، فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، اپنی دکان میں جا کے تھوڑا سا چاروں کونوں میں چھڑک دیجئے۔ اگر گھر کے اندر لاچاری ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے تو گھر کے اندر چھڑک دیجئے۔ اگر آپ کے جو ہے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے تو اس کو وہ پانی پلا دیجئے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کی جھولی نہیں بھری ہوئی تو وہ اپنی جھولی بھرنا چاہتی ہے، یعنی اولاد چاہتی ہے، تو اولاد والی عورت کو جسے اولاد چاہیے اسے بھی یہ پانی پلا دیا جائے۔ معزز سامعین کرام، میں یوں کہوں گا کہ یہ پانی ہر ایک کو پلا دیا جائے۔ تو اب عمل مکمل ہو جائے گا۔ جگہ کی قید نہیں ہے کہ کون سی جگہ میں یہ عمل کیا جائے، اور وقت کی قید بھی نہیں ہے کہ کون سے وقت میں یہ عمل کیا جائے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جب آپ فارغ ہوں، اور پورے توجہ دھیان کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا۔ جتنا زیادہ یقین پختہ ہوگا اتنا ہی یہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ویڈیو کو معزز سامعین کرام ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں تو دکھی انسانیت کے دکھوں پر یہ ایک مرہم ہوگا، دکھی انسانیت کے لیے یہ ایک خدمت ہوگی۔ تو اس خدمت میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ والسلام۔